وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن،
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله
صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور پس پردہ طالبات اور معلمات، بزرگوں اور بھائیوں، بہت مبارک مجلس ہے جس میں ہمارے ان طلباء نے اور جامعہ کی طالبات نے أصح الكتب بعد كتاب الله الجامع الصحيح للإمام البخاری کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے. اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر بیانائیں کم ہے. جامعہ کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، طالبات، معلمات، سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے اور شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالی نے اس مرحلے کو پورا فرمایا. ہماری دعا ہے کہ ایسے مواقع جامعہ میں آئندہ بھی برابر پیش آتے رہیں اور اس کا فیض عام سے عام ہوتا رہے، کیونکہ اس مجمع میں صرف طلباء اور طالبات ہی نہیں بلکہ عوام و خواص کی بڑی تعداد موجود ہے. اس لیے کچھ عمومی گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ سب کے لیے مفید اور نفع بخش ہو. اس لیے بہت اختصار کے ساتھ چند اصولی باتیں عرض کرنی ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں کہ بھائی کچھ پارلیمنٹ کے ممبران جمع ہو گئے ہوں، کوئی کمیٹی بن گئی ہو، کوئی پنچایت جوڑ دی گئی ہو، کوئی اقوام متحدہ کی طرح چارٹر بنا دیا گیا ہو اور چلا دیا گیا ہو. ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ پورا دین الاول تا آخر ہمارے خالق و مالک رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
تمہیں یہاں سے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ ڈر ہے نہ غم، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو بات اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجتے وقت فرمائی تھی، اس کی تکمیل کی ہے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان نے نہیں بنائی، اور یہ تسلسل ختم ہو گیا، یعنی مکمل ہو گیا۔ ختم ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہدایت باقی نہیں رہی، بلکہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ ختم ہونا یہ کہ بھئی اب چیز باقی نہیں رہی، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ختم ہونا اتمام اور تکمیل کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جب تقریباً سبھی احکامات سامنے لائے جا چکے تھے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ کسی آدمی نے مکمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مکمل کیا، میں دینے والا ہوں، ہدایت میری ہے، حکم میرا ہے، ارشاد میرا ہے، امر میرا ہے، میں نے یہ دین تمہارا مکمل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اب تم سے صرف اور 1000 مرتبہ صرف دین اسلام سے راضی ہوں اور کسی چیز سے راضی نہیں۔ اگر میری رضا چاہیے اور میری خوشنودی چاہیے اور میرا تقرب چاہیے اور میری رحمت کا استحقاق چاہیے اور میری جنت میں داخلہ چاہیے تو اسلام لے کر کے آنا دنیا سے، اس کے بغیر تمہیں میری رضا نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بات ہر مسلمان کو گھٹی میں پلا دینی چاہیے، بچے کو، بچی کو، مرد کو، عورت کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، کہ ہمارا دین کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے کامل مکمل کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں کسی کو اس میں دخل دینے کا، کمی بیشی کرنے کا، قدر پیوت کرنے کا کہیں سے کہیں تک کوئی حق نہیں ہے، اور کوئی بدل سکتا بھی نہیں۔ یہ دین کسی کی جیب کا دین نہیں ہے، اور اللہ سے کسی کی رشتہ داری بھی نہیں ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ ہو، ان کے ساتھ کچھ الگ معاملہ ہو۔ دینی معاملات میں از اول تا آخر سب برابر ہے۔ نماز فرض ہے تو سب سے فرض ہے، روزہ فرض ہے تو سب سے فرض ہے، اور عبادات کے جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے یکساں اور برابر ہیں۔ دین میں طبقات نہیں ہیں، دین کے اعتبار سے بہت سے مذاہب والوں میں طبقات پائے جاتے تھے، یہ دین کا کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کتاب پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ بتا سکتا ہے، یہ نہیں بتا سکتا، کیٹیگری تھی۔ لیکن اسلام میں ایسی کوئی کیٹیگری نہیں،
یہاں کوئی بھی آدمی بڑے سے بڑے منصب پر دینی اعتبار سے پہنچ سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، حدیث پڑھانے والا بن سکتا ہے، قرآن پڑھانے والا بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاندان کی، کوئی برادری کی، کوئی زبان کی، کوئی علاقے کی کوئی تفصیل نہیں۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ دین ہے اور اس میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دین عطا فرمایا، اس کی ایک اہم ترین بنیاد تو قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن مقدس دین اسلام کا چارٹر ہے، دستور ہے، آئین ہے۔ اور چونکہ اس کا بہت خطرہ ہو سکتا تھا کہ چارٹر دے دیا جاتا اور امت کو ذمہ دار بنا دیا جاتا، تو ہو سکتا تھا کہ زمانہ گزرنے پر اس میں کوتاہیاں پائی جاتی، نفسانیت آ جاتی، بگاڑ آ جاتا، تبدیلی آ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چارٹر دیا، دستور دیا، کتاب دی، اور یہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت بھی خود ہی کریں گے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت تمہارے بس میں نہیں ہے، ہم کریں گے۔ اور اب ساری دنیا بھی اگر لگ جائے قرآن کو مٹانے پر، قرآن کو بدلنے پر، قرآن کے لفظ اور معنی کے اندر تحریف کرنے پر، قیامت تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لے لیا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہزار کوششیں کر لی جائیں، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور اس حفاظت کے اسباب دنیا میں پیدا فرمائے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ قرآن کی تعلیم گاہیں، یہ بھی انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر حفاظت فرمانا چاہتے تو وہ کسی سبب کے پابند نہیں، مگر انہوں نے سبب بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 30 پارے کا قرآن فر یاد کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کتنی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، مدرسے والے بتلاتے ہیں، آج 10 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا، ان کی دستار باندھی جا رہی ہے۔ فجر کے بعد شروع کیا تو ظہر پہ ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ نظیر نہیں ہے اس کی، پوری دنیا میں نظیر نہیں ہے۔ دنیا کے مذاہب والوں کے پاس جو کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے والے بھی محدود ہیں، پڑھنے کے لیے بھی دوسروں کو بلایا جاتا ہے کہ جی پڑھو، ہر ایک پڑھ بھی نہیں پاتا۔ الحمدللہ اللہ نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور اس کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ بغیر اللہ کی توفیق کے مجال نہیں ہے کہ آدمی قرآن پڑھے اور یاد رکھے اور سمجھے، یہ صرف اللہ کا فضل و کرم و انعام۔ دوسری بنیاد، صاحب قرآن
یعنی خاتم النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے انجام دیے ہوئے افعال، آپ کے سامنے کی گئی باتیں جس پر آپ خاموش رہے، جس کو تقریر کہا جاتا ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ، صفات عالیہ، خصائل اور شمائل، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنا دیا، رہنما بنا دیا، نمونہ بنا دیا کہ تمہیں ہمارا تقرب چاہیے تو یہ پیغمبر کی ذات ہے، ان کا قول، فعل، تقریر، صفت سب حجت ہے، ایسا بن کے آ جاؤ، ہمارے ہاں قبول ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے وحی غیر متلو، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی مگر یہ بھی حجت ہے، مسائل کے لیے، احکامات کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے یہ وحی بھی حجت ہے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی عمل فرمایا، کوئی بات کہی، ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہوتا ہے جیسے ہمارے آپ کے لیے قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ تو زمانے کی طوالت اور بہت کی وجہ سے، راویوں کے فرق کی وجہ سے حدیث ضعیف، صحیح اور کمزور درجے ہوتے ہیں، لیکن صحابی کے لیے درجہ نہیں ہے۔ صحابی کے لیے تو نفس پیغمبر کی ذات ہی حجت ہے فرضیت اور وجود کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس احادیث شریفہ کی شکل میں، اور احادیث شریفہ میں تینوں چیزیں داخل ہیں، بلکہ چاروں چیزیں داخل ہیں، قول، فعل، تقریر، صفت۔ صرف قول ہی کا نام حدیث نہیں ہے، فعل بھی حدیث ہے، تقریر بھی حدیث ہے، صفت بھی حدیث ہے، یہ سب مل کر کے حدیث ہے اور سب حجت ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین باقی رکھنا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی ہر نقل و حرکت حدیث میں محفوظ کر دی گئی۔ یہ بھی بے نظیر بات ہے۔ کسی بھی انسان کے اعمال، اقوال اور دیگر باتیں دنیا میں ایسی محفوظ نہیں ہیں حجت اور سند کے ساتھ جیسے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات بیان کر دی اور چل گئی۔ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ سند در سند ہیں، سند در سند، کس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اور جو سند بیان کرنے والا راوی ہے اس راوی کی پوری تحقیق موجود ہے، وہ کس درجے کا آدمی ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، اس کے استاد کون ہے، اس کے شاگرد کون ہے، یہ کہاں کا رہنے والا، کہاں آنے والا، کہاں جانے والا، ساری باتیں محفوظ۔ 7 لاکھ لوگوں کا بایو ڈاٹا تیار ہوا ہے فن اسماء الرجال میں۔ جب یہ ذخیرہ امت کے سامنے جمع ہو سکا، یہ اللہ کا تکوینی نظام تھا۔ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے ان احادیث کو یاد کیا سندوں سمیت۔ ہمیں تو بغیر سند کے بھی بات یاد نہیں رہتی،
یہاں پوری سند یاد ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں حدیثوں کی سندیں یاد ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام ابو داؤد سجستانی، جن کی سنن ابی داؤد ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثیں اپنی سنن میں جمع کی ہیں، سنن ابی داؤد میں، اور ان کا تعلق احکامات سے ہے، مسائل سے، ہدایات سے۔ فرمایا کہ اگر 4800 حدیثوں کے مضامین کو میں یکجا کرنا چاہوں تو صرف 4 حدیثوں میں سمٹ سکتے ہیں۔ گویا 4 کی تشریح کرو تو 4800، اور 4800 کو پھیلاؤں تو 5 لاکھ، اور اگر سمیٹنا چاہوں سب کو تو 4 حدیثوں میں ساری روایتوں کا مضمون اکٹھا ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ 4 حدیثیں کیا ہیں؟ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب میں روایت نقل فرمائی ہے، شروع آپ نے پڑھی کہ اعمال پر اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہے تو ثواب ملے گا، نیت فاسد ہے تو جس کے لیے کیا اسی سے لے لو، اللہ کے یہاں کھڑکی بند۔ بات صاف ہے، اگر ہمارے لیے کیا تو ہم دیں گے، کسی اور کے لیے کیا تو اس سے لے لو، 2 اور 2 کی طرح صاف۔ اس لیے کوئی بھی نیک عمل کرو تو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھو تو اجر و ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ساری عبادات کی جڑ ہے۔ یہ حدیث تمام عبادات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور سبھی کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، طلباء کے لیے نہیں ہے، سارے اہل ایمان کے لیے ہے کہ نیت اپنی ٹھیک رکھو۔ فرمایا دوسری حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ دین میں حلال باتیں بھی واضح ہیں، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حلال ہے، سب کو پتہ ہے، سبزی حلال ہے، بکری حلال ہے، اور جناب پھل فروٹ حلال ہے، سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں، سب کو پتہ ہے حلال ہے، اور حرام کا بھی پتہ ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹا حرام ہے، فلاں حرام ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں حرام بھی۔ فرمایا ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حلال ہے کہ حرام، کنفیوژن ہے۔ فرمایا جو مشتبہ چیز میں پڑے گا وہ انجام کار حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو مشتبہ چیز سے بچے گا وہ اپنا دین اور عزت بچا لے جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ سارے معاملات کے لیے بنیادی رہنمائی ہے، کاروبار، تجارت، صنعت، فلاں فلاں، سب مسلمانوں کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حلال کاروبار کریں، حرام سے اور مشتبہ سے بچیں، مال بڑھانے کے لیے سودی معاملات میں اپنے کو شامل ہرگز نہ ہونے دیں، سٹے سے بچیں، عقود فاسدہ سے بچیں، غصب سے بچیں،
بد معاملگی سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، کسی کا مال لے کر کے ہڑپ کرنے سے بچیں، وراثت کے معاملے میں انصاف سے کام لیں۔ یہ سب چیزوں کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے۔ الحلال بین والحرام بین۔ تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی لا یعنی اور فضول اور لغو باتوں کو چھوڑ دے، اس سے اپنی زندگی کو خالی کر دے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی اچھا مسلمان ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، لغویات میں نہ لگے۔ پہلے زمانے میں الگ قسم کی لغویات ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ لغویات میں ایک بڑی لغو چیز تھی کہ لوگ پتنگ اڑاتے تھے۔ ارے سینکڑوں لوگ پتنگ اڑا رہے، صبح سے لے کے شام تک چھتوں پہ پتنگ اڑا رہے۔ اپنے دین کا فائدہ نہ سنیں تو پتنگ سے کیا ہونے والا ہے، ہم لگے رہے۔ کچھ لوگ مرغے پالا کرتے تھے، ان کی لڑائی ہوتی، خوب کھلاتے تھے مرغوں کو اور پھر ان کی لڑائی ہوتی، وہ دیکھ رہے ہیں، مجمع لگا۔ کچھ لوگ تیتر پالا کرتے تھے، اس کی لڑائی ہوتی تھی، تیتروں اس پہ لگا ہوا ہے مجمع، کچھ لڑا رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، صبح سے شام تک اس پہ لگے رہے، کچھ کنچے کھیل رہے ہیں، اس پہ لگے، کچھ جو ہے بچوں کو دیکھا جاتا تھا ماچس کی ڈبی جمع کر رہے ہیں۔ اب تو ماچس ہی نظر نہیں آتی، اس وقت ماچس ہوا کرتی، تو بھائی تیرے پاس کتنی ڈبی، کہ بھائی اتنی ہے، تیرے پاس کتنی ہے، کہ اتنی، اس پہ لگے۔ اب زمانہ بدل گیا، اب لغویات کا انداز دوسرا ہو گیا۔ اب کھیلوں کی لغویات، کچھ تو وہ ہیں جو کھیل رہے ہیں میدان میں، اور زیادہ تر وہ ہیں جو اس کھیل کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ٹینشن پالے ہوئے ہیں، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ ارے بھائی ہماری وجہ سے کوئی ہارے کوئی جیتے، ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن دماغ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اگر نماز میں بھی آ رہے ہیں اور کہیں میچ چل رہا ہے کرکٹ کا، دماغ وہاں لگا ہوا ہے، اب اتنے رن ہو گئے، فلاں آؤٹ ہو گیا، چل پڑا، یہ بلا بتاؤ۔ آدمی ان لغویات میں لگ کر اپنا دین بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی تباہ کر رہا ہے، صلاحیتوں کو بھی جو ہے بیکار کر رہا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا مسلمان بننا ہے، ان لغویات سے بچنا پڑے گا۔ موبائل میں لگے پڑے گھنٹوں، صبح شام رات چھپ کے پڑے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، دماغ میں بھرا جا رہا ہے۔ بتائیے لغویات ہے یا نہیں؟ یہ لاعلمی ہے یا نہیں؟ یہ اچھے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ چوتھے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے نفع پسند ہے تو بھائی کے لیے بھی نفع پسند ہو،
اپنے لیے نقصان گوارا نہیں ہے تو دوسرے کا نقصان بھی گوارا نہ ہو. ہم اپنے کو عزت دینا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی عزت دیں. یہ ہے معاشرت کی بری بنیاد. یہ حدیث ہے. تو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اگر کرو عنوان کے اعتبار سے تو 4 حدیثوں میں ساری حدیثیں سمٹ کے آ سکتی ہیں, مضامین سمٹ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا امت کے پاس ذخیرہ ہے. اس ذخیرے سے چھانٹ کر ہمارے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تیار کی جس میں صرف صحیح حدیثیں نقل فرمائی ہیں. بہت معیار بلند رکھ کر حدیثوں کو چھانٹا ہے, چھان پھٹک کر, جو بالکل حضرت کی نظر میں 100% صحیح تھی سند کے اعتبار سے. انہی روایات کو حضرت نے یہاں جمع کیا. اسی لیے امت نے اس کتاب کو کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو تمام کتابوں میں قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ترین یہ کتاب ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ صحت کے معیار پر کھری ثابت ہوئی. یہ کتاب آپ نے مکمل کی, بڑی سعادت کی بات ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے حدیثوں کو پڑھا بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سمجھایا ترجمۃ الباب قائم کر کے کہ ان حدیثوں سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے, یہ حکم نکلتا ہے. تو یہ تفقہ بھی ملا اس سے. صرف حدیث ہی نہیں بلکہ فقہ بھی حاصل ہوئی. استخراج مسائل کا طریقہ بھی معلوم ہوا. اور حضرت نے آغاز فرمایا تھا کیف کان بدء الوحی سے اور انما الاعمال بالنیات سے, اور اختتام فرمایا ہے وزن اعمال کے باب سے. وزن اعمال یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں, قیامت میں ان کو ترازو میں تولا جائے گا. یہ قرآن پاک کا مضمون ہے اور احادیث شریفہ میں اس کی تشریحات اور تفصیلات ہیں. تو کچھ لوگ تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, کچھ فرقے تھے جو عقل پر مضامین کا مدار رکھتے تھے کہ اگر ہماری عقل قبول کر لے تو ہم مان لیں گے, اور عقل اگر قبول نہ کرے تو ہم تعویل کریں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی قرآن میں ترازو کا ذکر ہے, وزن کا ذکر ہے, تو وزن تو جو محسوس چیز ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے, جو غیر محسوس چیز ہے اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ تو ہماری عقل میں بات آتی نہیں. لہذا وزن کا ترجمہ جو ہے وزن کے بجائے عدل اور انصاف کا کر لو, کیونکہ وزن سے نتیجہ عدل کا نکلتا ہے. لہذا وزن کا ترجمہ ہے عدل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میزان ہوگا, ترازو ہوگا, وزن ہوگا, تو تم کیوں آ گئے تعویل کرنے؟ ہم یہ کہیں گے ضرور میزان ہوگا, ضرور ترازو ہوگا, ضرور وزن ہوگا. کیسے ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے. ترازو پر یقین ہے. اعمال کا بھی وزن ہوگا, اقوال کا بھی وزن ہوگا. عمل بھی تلے گا,
قول بھی تلے گا، اس کو یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ یہی دعویٰ اس ترجمۃ الباب میں کیا گیا، جو قرآن آیت سے بھی ثابت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت میں انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، عمل بھی تلیں گے اور قول بھی تلیں گے۔ اس کے بعد دو اضافی باتیں فرمائی ہیں جس کا تعلق اہل علم سے، کہ القسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں استعمال ہونے لگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو قسط ہے یہ جب باب افعال میں آتا ہے تو اس سے انصاف کے معنی ہوتے ہیں، اور جب یہ ثلاثی میں استعمال ہوتا ہے تو ظلم کے معنی میں۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ مادہ ایک ہے اور معنی جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ تو یہ زائد باتیں ہیں، زائد فائدہ ہے جو القسط کے تحت میں حضرت نے فرمایا۔ دعویٰ کیا ہوا؟ اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ اب اس دعوے کی دلیل یہ روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان بولوں کو پڑھے گا بولے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا، جو جتنا پڑھے گا اتنا ہی اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ یہ مطلب ہے حبیبتان الی الرحمن کا۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی محنت نہیں، ہر ایک آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن میاں ترازو میں بڑے بھاری پڑیں گے۔ یہی ترجمۃ الباب کی دلیل کہ دیکھو ہیں بول اور میزان میں بھاری پڑ رہے ہیں، پتہ چلا تلیں گے جبھی تو بھاری پڑیں گے، وزن ثابت ہو گئے، دلیل آ گئی سامنے۔ اب شوق پیدا ہوا، کون سے ہیں وہ دو بول جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے اور کھوکے ہیں اور جناب میزان میں بھاری ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ہر عیب سے وہ پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے منزہ ہے، وہ عظیم ہے۔ یہ کلمات ہیں اور آپ نے پڑھ لیا کہ بہت ہلکے ہیں، اس میں کوئی شین قاف نہیں ہے کہ محنت کرنی پڑے نکالنے پر، آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو سوال ہوگا کہ ان میں وزن کیسے آیا، یہ وزنی کیسے بنے؟ جواب یہ ہے کہ جو بات سچی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ باوزن ہوتی ہے۔ مثال مشہور ہے، سچ کی دیوار کبھی گرتی نہیں اور جھوٹ کا محل کبھی رہتا نہیں۔ سچ کی دیوار ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، ہزاروں آندھیاں آئیں وہ گر نہیں سکتی، اور جھوٹ کا محل کیوں نہ بنا لو، ذرا سی ہوا چلے گی زمین بوس ہو جائے گی، رہ نہیں سکتا۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر خوبی سے متصف ہے۔ اس سے بڑی سچی بات کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، لہذا اس سے زیادہ وزنی بات بھی اور کچھ نہیں۔
تو سچائی میں وزن ہے، وہ سچائی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی پر حضرت نے کتاب ختم کی، یہ حسن اختتام ہے۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں پیغمبر علیہ السلام کو اشارہ دیا گیا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ آخر میں حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت الامام نے اپنی کتاب کے اخیر میں بھی وہ روایت پیش فرمائی جس میں تسبیح و تحمید کا ذکر ہے۔ اس سے بہتر حسن اختتام اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب یہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہماری زبان زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی عادی بنے گی، تو انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم تسبیح و تحمید کی کثرت کریں۔ سب لوگ اس کا عزم اور ارادہ کر لیں۔ اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر یہی کلمات پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ ایک ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مجلس کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں تا زندگی حدیث کے اشتغال کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ انشاءاللہ اب دعا ہوگی۔